عمران خان صاحب کی بات کریں، بشرا بی بی صاحبہ کی بات کریں، ایک پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ جی ان کو ریلیف مل رہا ہے، پھر صورتحال یکسر بدل جاتی ہے. سو یہ جو آپ کو نیئر فیوچر میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کو؟ ریلیف تو مل جائے گا ایونچولی، اور ابھی بھی اگر وہ چاہیں تو فوری بھی مل سکتا ہے اگر وہ معاملات طے کر لیں اور اگر وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں اور کچھ جو شرائط ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اگر وہ شرائط مان لیں تو شاید وہ اگلے ہفتے ہی باہر آ جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جو 2 سال کی سٹرگل ہے جس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور ان کے پارٹی ورکرز نے قربانیاں دی ہیں تو پھر وہ تو ساری رائیگاں ہو جائے گی. تو اب جہاں تک عدالتی معاملات سے ریلیف کی بات ہے تو دیکھیے جو خان صاحب کے کیسز ہیں وہ صرف عدالتی معاملات کے اوپر تو رکے نہیں ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ رکاوٹیں کہاں سے ہیں، پیچھے سے کیا ایشوز ہیں، اور یہ بیسیکلی کس طرح کے موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو وہ سب اب سب اس بات کو جانتے ہیں، اور جو ہائی کورٹ میں ان کیسز کا حال ہو رہا ہے، جس طرح سے یہ کیسز کے اوپر سزائیں دینے والے دلوانے والے وکیل جو ہیں اب وہ بالکل بے بس دکھائی دے رہے ہیں ہائی کورٹس میں. تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قانونی طور پر تو یہ کیسز بہت ہی بے بنیاد نکلے ہیں، کمزور نکلے ہیں. جو ججز مداخلت کا کیس ہے اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے کام کے اندر کوئی مداخلت کرے تو مجھے روکنا چاہیے اور اگر میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے. جبکہ عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ مداخلت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آنے کے بعد ججز کے کام میں جو مداخلت ہوتی ہے اس کا راستہ رکے گا، سلسلہ رکے گا؟ یہ ہمیں ٹرینڈ چونکہ اب عدلیہ کو بھی ہم نے اتنا زیادہ کنٹروورشل یا متنازع کر دیا ہے. جی بہت شکریہ ارملہ، آپ نے آج انوائٹ کیا اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو، آپ نے یہ چینل ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے، آپ کے لیے بھی بیسٹ وشز ہے میری طرف سے. اور جو سوال آپ نے کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک تحریک نظر آ رہی ہے اور یہ تحریک ہے عدلیہ کی آزادی کی تحریک. اور اس میں جو سب سے خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام ہی آلموسٹ ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں وہ اس ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ متفق دکھائی دیتے ہیں، بالکل اتحاد نظر آ رہا ہے ان میں. اور یہ وہ چیز ہے جو عدلیہ کی مضبوطی کی اور اس کی آزادی کی ایک آپ کہہ لیں کہ پہلی اینٹ کی بنیاد بنے گی. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر ایک بڑی مضبوط عمارت جو ہے وہ استوار ہو. جہاں تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہے، بظاہر جو ابھی تک کی سماعت ہوئی اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے کنونسڈ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، ان کے ہوتے ہوئے ان کے چارج سنبھالنے کے بعد کوئی مداخلت نہیں ہوئی. لیکن جو مختلف اس وقت حالات اور واقعات ہیں اگر ہم اس کو اینالائز کریں اور مختلف جج صاحبان کا جو کنڈکٹ ہے، جو انہوں نے تجاویز دی ہیں اور جو خطوط لکھے ہیں ان کے اگر ہم کانٹینٹ پر جائیں تو میرا خیال ہے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی ایک ہسٹری ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے عدالتیں کہیں نہ کہیں مختلف مواقع کے اوپر دباؤ کا شکار رہی ہیں، مختلف اطوار سے مختلف اطراف سے ان کے اوپر جو ہے ایک دباؤ جاتا رہا ہے ہمیشہ سے. اور اس کے لیے بعض اوقات ججز نے اپنی نوکریاں بھی کھوئی ہیں اور کبھی وہ کمپرومائز کر گئے اور کبھی پی سی او ججز آئے اور کبھی کیا ہوتا رہا. تو یہ ساری ایک ہسٹری ہے ہمارے ملک کی. اور اب چیف جسٹس صاحب اگر اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ فل کورٹ بنا دیں گے تو یہ ایک بہترین کام ہو سکتا ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ عدلیہ اگر اس ریئلائزیشن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو کہ بالکل اس کو اپنے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنے دینی کسی کو، تو یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے نظام انصاف کے لیے بہت بہترین امر ہوگا. اور اس کی طرف ضرور ہمیں میرا خیال ہے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اچھی امید رکھنی چاہیے. اوبویسلی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جو کنٹروورسی ایک ایسا ادارہ جو اتنی کریڈیبلٹی کا حامل ہے اس کو اتنے متنازع چیزوں کے اندر ویسے ہی انوالو نہیں ہونا چاہیے. اچھا ملکی سیاسی صورتحال کی بھی بات کریں سمینہ، بہت ہی کنفیوزنگ سی ہے، ایسی ٹرکی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہمیں کچھ لگ رہا ہوتا ہے پھر سچویشن مختلف بدل جاتی ہے. عمران خان صاحب کی بات کریں، بشرا بی بی صاحبہ کی بات کریں، ایک پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ جی ان کو ریلیف مل رہا ہے، پھر صورتحال یکسر بدل جاتی ہے. سو یہ جو آپ کو نیئر فیوچر میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کو؟ ریلیف تو مل جائے گا ایونچولی، اور ابھی بھی اگر وہ چاہیں تو فوری بھی مل سکتا ہے اگر وہ معاملات طے کر لیں اور اگر وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں اور کچھ جو شرائط ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اگر وہ شرائط مان لیں
تو شاید وہ اگلے ہفتے ہی باہر آ جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جو 2 سال کی اسٹرگل ہے جس کے اوپر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے اور ان کے پارٹی ورکرز نے قربانیاں دی ہیں, تو پھر وہ تو ساری رائیگاں ہو جائے گی. تو اب جہاں تک عدالتی معاملات سے ریلیف کی بات ہے, تو دیکھیے جو خان صاحب کے کیسز ہیں وہ صرف عدالتی معاملات کے اوپر تو رکے نہیں ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ رکاوٹیں کہاں سے ہیں, پیچھے سے کیا ایشوز ہیں, اور یہ بیسیکلی کس طرح کے موٹیویٹڈ کیسز ہیں, تو وہ سب اب سب اس بات کو جانتے ہیں. اور جو ہائی کورٹ میں ان کیسز کا حال ہو رہا ہے, جس طرح سے یہ کیسز کے اوپر سزائیں دینے والے دلوانے والے وکیل جو ہیں اب وہ بالکل بے بس دکھائی دے رہے ہیں ہائی کورٹس میں, تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قانونی طور پر تو یہ کیسز بہت ہی بے بنیاد نکلے ہیں, کمزور نکلے ہیں. لیکن اگین فیصلہ تو کسی اور طرح کسی اور سیٹلمنٹ کے تحت ہونا ہے, تو اس لیے ابھی فوری طور پر تو وہ حالات نہیں ہیں. کسی وقت بیچ میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہو رہی ہے, لیکن اب ظاہر ہے عدلیہ بھی سٹینڈ لے رہی ہے اپنی آزادی کے اوپر, تو اگر عدلیہ کھڑے ہو کر بالکل آزادانہ طور پر فیصلے کرتی ہے تو بڑی خوشائن بات ہوگی, اور ابھی اس میں کچھ تھوڑا بہت مزید وقت لگے گا. وقت لگے گا. ٹاکنگ اباؤٹ کیسز, LNG کیس کا فیصلہ بھی آیا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی سمیت کئی رہنماؤں کو بری کر دیا گیا ہے, ریلیف مل گیا ہے. ایسی کیا بات ہے سمینا کہ جب بھی ہم ان احتساب کی بات کرتے ہیں, جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے احتساب کا نعرہ لگاتی ہے, پھر مختلف کیسز بنتے ہیں, پھر اس پہ بحث ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے, پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر احتساب کے نام پہ جو کیسز بنتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کیسز میں ان رہنماؤں کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ آپ نے بڑی درست بات کی ارملا, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ایک پہلو ہے ہماری ملک کی سیاست کا بھی اور نظام عدل کا بھی, کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ وکٹمائزیشن کے لیے مختلف کیسز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی جو ایک نقصان ہوتا ہے, اس کا جو سب سے بڑا ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جینوئن کیسز ہیں وہ بھی اس کی آڑ میں کہیں دب جاتے ہیں. جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ ہے, یہ کیس ایک کمزور کیس نظر آتا تھا اس وقت بھی, اور اس وقت بھی یہی دکھائی دیتا تھا کہ یہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا شاید یہی منطقی انجام ہونا تھا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس میں ریلیز ہوئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کیس ہی بالکل بیس لیس ہوتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کیس ہی سچا ہوتا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اور خاص طور پر نیب تو اس میں ایک ہسٹری رکھتا ہے, اور یہ بات تو اب عدالتوں میں ایڈمٹ ہو چکی ہے کہ نیب کو کس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نیب کے ادارے کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو کے رہ گئی, بلکہ اس سے سیاستدانوں کو بھی اپنی مرضی کا سیاسی بیانیہ بنانے کا ایک موقع بھی مل جاتا ہے. اور ہر سیاستدان آ کے یہ کلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف تو سارے کیسز بالکل فراڈ تھے, غلط تھے, بے بنیاد تھے, سیاسی بنیادوں کے اوپر تھے, جبکہ ان میں سے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ کیسز بھی تھے. لیکن اگین وہی بات ہے, جب حکومت بدلتی ہے, نیب کوئی خود مختار ادارہ تو ہے نہیں, تو اس کے بعد پھر ایک دم ساری ایک ڈرائی کلین کی فیکٹری لگتی ہے, مشین لگتی ہے, اور اس کے بعد سب پاک صاف ہو جاتے ہیں اور دودھ کے دھلے ہوئے ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. وی جسٹ ہوپ کہ تمام ادارے جب تک آزاد نہیں ہوں گے نا ارملا, اس وقت تک یہ جو احتساب کے نعرے ہیں یہ صرف ہمیں نعرے ہی شاید نظر آئیں گے, اور اس وقت تک یہ جو سیاستدان بھی ہے نا وہ بھی ان تمام کیسز کو, ان تمام معاملات کو صرف اپنے سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کرتے رہیں. اور پھر سیریس وہ جو کریڈیبلٹی والا فیکٹر ہے اداروں کے اوپر سے بھی اگر ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی سیاسی انفلوئنس ہے, وہی باتیں ہیں. اچھا اکانومی کی بھی بات کر لیتے ہیں. IMF سے ہمیں قسط مل گئی ہے سمینا, اور اس پر بہت خوش نظر آ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب, اور کافی مطمئن بھی ہیں. عوام کو بھی اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں قسط مل گئی ہے, اس کے بعد مہنگائی ہوگی, IMF کی شرائط ہوں گی. ہمیں تو بڑی خوشی سے بتایا جاتا ہے جی ہمیں قسط مل گئی ہے, تو کیا واقعی خوش ہونے والی بات ہے؟ اگین یہ ہمارے لیے پھر ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جس چیز پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے ہم اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عام طور پر آپ عام لائف میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو ہمیں ایک تھوڑی سی ندامت بھی ہوتی ہے, اور ایک فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب یہ قرض واپس ہوگا, اور نہ لینا پڑتا تو زیادہ اچھا ہوتا, اور ہم ایک فکر مندی کا شکار رہتے ہیں. لیکن ملکی حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں قرض ملتا ہے تو ہمیں وہ اپنی بڑی سکسیس لگ رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے. تو قرض ملنے پر جس طرح سے ہم خوشی مناتے ہیں, یہ ایک عجیب انفارچونیٹ سی داستان ہے ہمارے ملک کی, اور یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ ہی ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تک یہ بات کہ جی کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی یا نہیں, دیکھیے پاکستان کو اتنے پیسے واپس کرنے ہیں, تو اگر یہ پیسے آ رہے ہیں IMF, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ IMF اپنا ہی قرضہ لوٹانے کے لیے مزید قرضہ دے رہا ہے. کیونکہ اگر IMF یہ قرضہ نہیں دے گا تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کا قرضہ واپس کر سکے.
تو وہ صرف پاکستان کا ایک سرکل چلانے کے لیے ایک قرض دے رہا ہے کہ اس سے پھر مزید آپ جو قرض ہے اس کا وہ واپس کر سکیں. یعنی وہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم گھومتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک قسط اتارنے کے لیے ہمیں اگلی قسط لینی پڑتی ہے, وہ قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہی سب چل رہا ہے.